إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی. الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحين، اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہیں مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کر سکتی ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ سن نہیں سکیں گے، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں بالکل نہیں دیکھ رہے. اب آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 196 سے بیان ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا بے شک میرا مددگار اللہ ہے. قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف میں جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو یعنی محبوب آپ ان کو فرمائیے کہ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، جس کا تفصیل سے کل بھی پچھلی آیات کے اندر ذکر گزرا تھا کہ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں. اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ سن نہیں سکیں گے. تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں بالکل نہیں دیکھ رہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے. تو بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی. میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، یہ کتاب نازل کی، اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے. وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ مال جمع نہیں کرتے تھے، کوئی مال دولت کچھ بھی نہیں جمع کرتے تھے. تو ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی حضرت عمر بن عبد العزیز سے کہ آپ اپنے لیے کوئی مال جمع نہیں کرتے. تو آپ کو اس بات کو سننے کے بعد اس آیت کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ سمجھ میں آ جائے گا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے مال دولت کیوں نہیں جمع کرتے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میری اولاد صالح ہوئی، یعنی میری اولاد اگر تو نیک ہوئی، اگر میری اولاد نیک ہوئی تو پھر اس کا ولی اور اس کا مددگار اللہ ہے. اگر میری اولاد صالح اور نیک ہوئی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے. اگر میری اولاد نیک ہوئی، صالح ہوئی، تو میری اولاد کا ولی کون ہے؟ اللہ. میری اولاد کا مددگار کون ہے؟ اللہ. لہذا میری اولاد کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟
اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ وہ نیک اور صالح لوگوں کا مددگار ہے۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو جب ان سے یہ پوچھا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کوئی مال دولت جائیداد کچھ آپ جمع نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر میری اولاد صالح ہوئی اور اگر میری اولاد نیک ہوئی تو میری اولاد کا ولی بھی اللہ اور میری اولاد کا مددگار بھی اللہ، تو پھر میری اولاد کو میری مدد کی یا میرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہے کہ نیک لوگوں کا مددگار کون ہے؟ اللہ، وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اپنی اولاد کے لیے مال دولت جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میری اولاد نیک اور صالح ہوئی تو میری اولاد کا مددگار بھی اللہ اور میری اولاد کا ولی بھی اللہ، تو جس کا ولی بھی اللہ اور جس کا مددگار بھی اللہ، اس کے لیے اس کو میری دولت یا میری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سارے کائنات سارے جہانوں کا بادشاہ مالک ہے، جن سے کل کائنات کا، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر میری اولاد مجرم اور گناہگار ہوئی، اگر میری اولاد مجرم بھی ہوئی اور گناہگار ہوئی تو میں اپنے مال سے اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا۔ کیا عجیب و غریب تقوی اور پرہیزگاری اور عجیب و غریب چیز کہ اگر میری اولاد مجرم ہوئی، یعنی بدبخت ہوئی، گناہگار ہوئی، گستاخ ہوئی، فاسق ہوئی، فاجر ہوئی، میں اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا۔ اور اگر میری اولاد نیک اور صالح ہوئی تو پھر میری اولاد کا ولی بھی اللہ اور میری اولاد کا مددگار بھی اللہ، پھر اس کو نہ میری مدد کی ضرورت ہے نہ میری دولت کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر میری اولاد مجرم ہوئی اور گناہگار ہوئی تو میں اپنے مال سے اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے مال سے اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو پھر انہوں نے یہ تفسیر کبیر شریف کے اندر ہے، امام فخر الدین رازی نے یہ بات لکھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، تو پھر انہوں نے قرآن کریم میں سورۃ القصص کی یہ آیت پڑھی، سورۃ القصص کی آیت نمبر 17، جس میں ہے کہ موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب، چونکہ تو نے میرے اوپر احسان فرمایا ہے، چونکہ تو نے میرے اوپر احسان فرمایا ہے، سو اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم، کیونکہ تو نے مجھ پر احسان فرمایا، تو جس پر اللہ احسان فرمائے اس کو مجرموں کا مددگار نہیں بننا چاہیے۔ تو اگر اسی لیے میں مال جمع نہیں کرتا کہ اگر میری اولاد مجرم ہوئی، گناہگار ہوئی، بدبخت ہوئی، فاسق ہوئی، فاجر ہوئی تو میں اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اے اللہ، جو تو نے میرے پر احسان فرمایا تو میں اب ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا کہ اگر میری اولاد مجرم ہوئی اور گناہگار ہوئی تو میں اپنی اولاد کی مدد نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی اولاد کی مدد نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اگر میری اولاد نیک ہوئی اور صالح ہوئی تو پھر اس کو میری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر میری اولاد اگر نیک ہے، اگر صالح ہے، تو پھر اس کو میری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد شامل حال ہے، وہاں تو اللہ ان کا ولی ہے، تو پھر اس کو میری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ نیک اور صالح ہے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ لیکن اگر وہ مجرم ہوئی، گناہگار ہوئی، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس گناہ کے اندر شامل ہو جاؤں؟ نہیں۔ خیر، اگلی آیات کے اندر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ سن نہیں سکیں گے، اور جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی طرف
تو بظاہر تو وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بالکل نہیں دیکھ رہے، بالکل نہیں دیکھ رہے۔ تو اب اس آیت میں جون سا یہ فرمایا کہ یہ جو بت ہیں یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، یہ بت تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، جیسے کل کی آیات میں گزرا تھا، یہ کانوں سے بہرے، آنکھوں سے اندھے، زبان سے گونگی، یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، تم کس کی مدد کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ تو یہ بت نہ تمہاری مدد کر سکتی ہیں نہ اپنی مدد کر سکتی ہیں، تو یہ اس لائق ہی نہیں ہے یہ بت جون سی ہیں کہ تم ان کی طرف دیکھو بھی یا تم ان کی عبادت کرنے کی بات کرتے ہو، یہ تو اس لائق ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو وہ بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اب یہاں مفسرین نے فرمایا بت بھی ہو سکتے ہیں اور مشرکین بھی ہو سکتی ہیں، اور دونوں کے اوپر یہ آیت صادق آتی ہے۔ کیسے کہ بت بظاہر جو صورت بت کی بنی ہوئی ہے، اس کی ناک بھی بنا ہوا ہے، اس کی 2 آنکھیں بھی بنی ہوئی ہیں، بظاہر تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، مگر کیا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے؟ اور مشرکین، اگر مشرک ہیں تو مشرکین بھی تو حضور کو دیکھا ہی کرتے تھے نا، مگر ان کا دیکھنا یا نہ دیکھنا ایک برابر تھا مشرکین کا جن سے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ عفو و درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے، یعنی معاف کرنے کا طریقہ اختیار کیجیے، معاف کر دیا کریں اور نیکی کا حکم دیا کریں، جو جاہل ہوں ان سے اعراض کیا کریں، جو جاہل ہوں۔ اب یہ فرمایا گیا، اب یہ جو معاف کرنا ہے، معاف کرنے کے حکم کا تعلق انسان کے ذاتی معاملات سے ہے، ذاتی معاملات، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت اور روح گردانی کا معاملہ ہو، وہاں معاف نہیں کرنا، وہاں نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے ٹوکنا ہے اور روکنا ہے۔ ہاں لیکن اگر نیکی کا حکم دینے پر لڑائی جھگڑا مار کٹائی یا کوئی بندہ بدتمیزی اور جہالت سے پیش آئے تو پھر حکم ہے کہ ایسے بندے سے آپ اعراض کریں۔ اس لیے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ ویسے آپ معافی کا طریقہ اختیار کیجیے، نیکی کا حکم دیجیے، مگر جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ جہاں کوئی جاہل سامنے آ جائے اور وہ بات کو سمجھے نہ اور بات بدتمیزی یا مار کٹائی یا اس طرف کو چلی جائے تو پھر ایسے لوگوں سے اعراض کیجیے جن سے۔ تو امام ابن جریر طبری فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے کہا جبریل پوچھو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر کہا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو کچھ عطا کر دیں، اور جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے تعلق جوڑیں، جو تو ظلم کرے اس کو معاف کر دیں اور جو آپ کو محروم کرے اس کو عطا کر دیں، اور جو تعلق توڑے اس سے آپ تعلق جوڑ لیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، آپ ان کو معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے،
بے شک اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ محسنوں کو، نیکی کرنے والوں کو، نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت معاذ، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غضب کے تقاضے کو پورا کرنے پر قادر ہو، جس چیز کے اوپر اس کو غصہ چڑھ گیا ہے اور اس کو اتنی قدرت حاصل ہے کہ اپنے اس غضب کے تقاضے کو پورا کرنے کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو ضبط کر لے، اپنے غصے کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اس کو یہ اختیار دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس بھی بڑی آنکھوں والی حور کو چاہے لے لے جنت میں سے۔ تو حضرت ابو تمیمہ حجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ اولیاء کرام جب اولیاء کی بارگاہ میں جاتے تھے ان سے کہتے تھے کہ حضرت ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کسی نیک کام کو حقیر نہ جاننا، اور جب تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو مسکراتے ہوئے کشادہ جبین سے ملاقات کرو، جب اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو، اور پانی مانگنے والے کو اپنے ڈول سے پانی دے دو، یعنی اپنے ڈول سے بھی پانی دینا پڑے تو اس کو پانی دو۔ اچھا، اگر کسی شخص کو تمہارے کسی عیب کا علم ہو اور وہ تمہیں اس عیب کے ساتھ برا کہے، تو تمہیں اس کے جس عیب کا علم ہو تم اس کو اس کے عیب کے ساتھ برا نہ کہنا۔ وہ اگر تمہارا عیب تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارے وجود میں یہ عیب ہے، اسی طرح تم اگر اس کے عیب کو جانتے تو تم اس کے عیب کا ذکر نہ کرنا، وہ کرتا ہے تو اس کو کرنے دینا، تمہیں اس پر اجر ملے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے اس کا گناہ ہوگا۔ اور تکبر سے تہبند نہ لٹکانا، کیونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں، اور کسی شخص کو گالی نہ دینا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن، یعنی اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، یہاں تک کہ نہ کسی بکری کو نہ کسی اونٹ کو۔ یہ ان کا بتانے کا ایک انداز ہے۔ امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ نبی، اچھا اسی طرح ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، پہلے بھی میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں غالباً یہ والی حدیث، کہ جنگ حنین کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے بعض لوگوں کو ترجیح دی، مال غنیمت کو تقسیم، ٹھیک ہے بھی آپ مالک ہیں، جس کو جتنا مرضی مال غنیمت دے دیں، کیونکہ مال غنیمت کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے، وہ جس کو جیسے مرضی تقسیم کریں۔ تو حضور نے بعض لوگوں کو ترجیح دی، اقرا بن حابس اور عوینیہ کو 100 دو بندے تھے جن کو حضور نے 100 اونٹ دے دیے مال غنیمت میں سے، عرب کے سرداروں کو بھی دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بعد، اور ان لوگوں کو، عرب کے سرداروں کو اور ان لوگوں کو حضور نے ترجیح دی دوسرے لوگوں کے اوپر۔ حکمت عملی ہے جنگ کی اور حالات کی۔ ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم اس تقسیم میں، یعنی جو حضور نے تقسیم کیا ہے مال، اس میں عدل نہیں کیا گیا، اس میں اللہ کی رضا جوئی کا قصد نہیں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ عدل نہیں کیا۔
صحابہ کرام حضور کی ذات میں اس قدر فنا اور وفادار تھے، اگر باہر کوئی اڑتی ہوئی خبر بھی سنتے تھے تو سب سے پہلے حضور کو پہنچا دیتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا اپنی نشست و برخاست میں، اس نے یہ الفاظ بولے تھے۔ وہ حضور کے اس قدر وفادار تھے کہ حضور سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے، فلاں دوست نے یہ بات کی تھی، فلاں بھائی نے یہ بات کی تھی۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ گئے اور انہوں نے حضور کو ساری بات بتا دی۔ آپ کو تکلیف ہوئی سن کر، پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرے گا، اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرے گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو اس سے بھی زیادہ اذیت پہنچائی گئی تھی، انہوں نے صبر کیا۔ چلو میرے متعلق تو اس نے یہ کہا ہے نا، حالانکہ یہ کیا جملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ انہوں نے عدل نہیں کیا، اور حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں، یعنی ان کے اپنوں نے ان کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں، ایسی ایسی باتیں کرتے تھے۔ بہرحال امام ابن اسحاق بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو ان کے شوہر نے بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا، جنگ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا۔ وہ اونٹ پر سوار تھیں، قریش مکہ کو خبر مل گئی، انہوں نے حضرت زینب کا پیچھا کیا اور ایک مقام پر حبار بن الاسود نے ان کو نیزہ مارا۔ وہ اونٹ کے اوپر تھیں، وہ گر گئیں اور وہ حاملہ تھیں، ان کا حمل ختم ہو گیا ان کا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جرانہ سے واپسی پر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہی شخص حبار بن اسود حضور کے پاس ایک دم سامنے آ گیا، جس نے آپ کی صاحبزادی کو نیچے سے نیزہ مارا تھا اونٹ کے اوپر، اور ان کا حمل ختم ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ یہی حبار بن الاسود ہے۔ آپ فرمانے لگے میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھے اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حبار کھڑا ہوا، اس نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میرا سلام قبول فرمائیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، میں کئی شہروں میں بھاگا، پھر میں نے سوچا میں عجم کے ملکوں میں چلا جاؤں، مگر پھر میں لوگوں سے سنتا تھا آپ کی نرم دلی، آپ کی صلہ رحمی، آپ کا دشمنوں کے اوپر سے درگزر کرنا، میں جو لوگوں سے سنتا تھا وہ مجھے یاد آیا۔ اب یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی بیٹی کو اونٹ کے اوپر نیزہ مارا تھا نیچے سے۔ تو میں کئی ملکوں میں گیا، شہروں میں گیا، میں نے سوچا عجم کے ملکوں میں چلا جاؤں قتل کے ڈر سے، مارے جانے کے ڈر سے، مگر مجھے آپ کی نرم دلی، صلہ رحمی، دشمنوں کے اوپر سے درگزر کرنا، میں نے یہ واقعات لوگوں سے سنے تھے۔ اے اللہ کے نبی، ہم مشرک تھے، آپ کی ذات وہ برکت ذات ہے جس کی برکت سے ہمیں خدا نے ہدایت دی۔ ہم گندے تھے، آپ کے آنے سے ہم صاف ہو گئے، ہم ناپاک تھے،
آپ کے آنے سے ہم پاک ہو گئے، ہم تاریکی میں تھے، آپ کے آنے سے ہم روشنی میں آ گئے۔ بہر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سبب سے ہمیں ہدایت دی اور ہلاکت سے نجات دی۔ یا رسول اللہ میری جہالت سے درگزر فرمائیں اور میری وہ تمام خبریں جو آپ تک پہنچ چکی ہیں ان سے بھی۔ میں ویسے ہی اپنی جتنے گناہ اور اپنے گندے کام تھے میں ان کا ویسے ہی آپ کی بارگاہ کے اندر اقرار کرتا ہوں، اور میں آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بہت گناہ کیے۔ اور صحابہ کرام وہ ہستیاں تھے کہ بڑے سے بڑا بھی اگر ان کے، یہ تو ایک کافر تھا نا جو آ کر مسلمان ہوا، بڑے سے بڑا بھی اگر کوئی کام ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بتا دیتے تھے کہ ہم یہ کر بیٹھے ہیں، اس کو چھپاتے نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ نے تم پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں ہدایت دی، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو صرف ایک حبار بن الاسود کی مثال نہیں ہے، آپ نے ابو سفیان کو معاف کیا جس نے کتنی مرتبہ مدینہ منورہ کے پر حملہ کیا، آپ نے ہندا کو معاف کیا جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبایا تھا۔ مکہ جب فتح ہوا اور اس عالی شان روب اور دبدبے کے ساتھ، جاہ و جلالت کے ساتھ، عزت اور برکت کے ساتھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ظالموں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو معاف کیا جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ عبداللہ بن ابی جس کو رئیس المنافقین کہا گیا، منافقوں کا سردار، کافر جہنم میں اتنی گہرائی میں نہیں ہوں گے جتنے منافق ہوں گے۔ کیونکہ مسلمان تو وہ ہے جو قبول کرتا ہے، کافر وہ ہے جو انکار کرتا ہے، اور منافق وہ ہے جو ان کے درمیان میں ہوتا ہے، جو لباس انہی صحابہ کرام کا پہن کر ان کے اندر بیٹھتا ہے۔ سنتا سب ہے مگر بات کوئی نہیں مانتا، نافرمان اور گستاخ ہوتا ہے، اور لباس بھی انہی کا پہنا ہوتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک نسل ہے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جو آپ کو ہمیشہ تکلیفیں دیتا رہا، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا جب اس نے کہا کہ مجھے آپ کی سواری سے بدبو آتی ہے، حضور کو بڑی تکلیف ہوئی۔ غزوہ احد کے اندر اس نے جو حرکت کی، این جنگ کے اندر 300-400 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا، اور جنگ آمنے سامنے، دشمن اسلام اور دشمن آمنے سامنے جن سے۔ اس نے کہا کہ میں مدینہ پہنچ کر ہم عزت والے معاذ اللہ ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ جس نے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت باندھی، جس کی تکلیف بی بی عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آیا کیسے پہنچی، اس نے بھی مرتے وقت جب آپ کی قمیض اپنے کفن کے لیے منگوائی تو حضور نے اس کو اپنی قمیض دے دی کفن کے لیے۔ اس نے کہا میرے کفن کے لیے ان سے ان کی قمیض، اس نے وصیت کی تھی کہ تاجدار دو جہاں کی جن سے قمیض، حضرت قمیض دے دی۔ اس میں کیا حکمتیں تھیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اور اس نے
ایک یہ کہا تھا کہ میرا نماز جنازہ جو ان سے نا وہ آپ پڑھا دیں جو ان سے، تو آپ نے اس کی درخواست قبول کر لی. تو کہنے اس طرح کے بے شمار پہلے ایک بڑے کمپلیٹ درس قرآن کے اندر اس کا بیان ہو چکا. تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. آپ عفو و درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے، اور جو جاہل ہیں ان سے آپ اعراض کیجیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.